براہ راست مناظر ہیں لندن کے، جہاں پر وزیر اعظم نواز شریف اپنی رہائش گاہ کے باہر موجود ہیں، ایون فیلڈ ہاؤس، اور اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نواز شریف اپنی رہائش گاہ کے باہر موجود ہیں، وہ پہنچے ہیں لندن، اور لندن پہنچے ہیں علاج کی غرض سے۔ جیسے کہ وزیر داخلہ نے بتایا تھا کہ دل کی کچھ تکلیف ہے انہیں، جس کے علاج کے لیے وہ ٹریٹمنٹ کے لیے وہاں پر گئے ہیں، اور میڈیا کے نمائندوں کی بڑی تعداد اس وقت موجود ہے ایون فیلڈ ہاؤس کے باہر۔ پارک لین پوش علاقہ لندن کا، جہاں پر وزیر اعظم نواز شریف ان کے ساتھ جو وہاں یو کے کی قیادت ہے وہ بھی موجود ہے، یو کے پی ایم ایل این کے صدر زبیر گل بھی یہاں پر موجود ہیں، ناصر بٹ بھی پس منظر میں دکھائی دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم نواز شریف میڈیا سے گفتگو کیا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ یہاں بھی میں کرواؤں گا۔ جہاں تک سوال اس کا آپ نے پوچھا ہے بینما لیگس کے حوالے سے میں نے آپ کو معلوم ہے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا الزام ہے مجھ پہ، اور کون سی کوئی رانگ ڈوئنگ ہوئی ہے، کون سی کوئی غلط کوئی اپنا قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ کسی بھی جگہ کوئی ایسا کام نہیں ہوا، اور کیا الزام ہے مجھ پہ، اور کون سی کوئی رانگ ڈوئنگ ہوئی ہے، کون سی کوئی غلط کوئی اپنا قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ کسی بھی جگہ کوئی ایسا کام نہیں ہوا، اور اللہ کا بڑا شکر ہے، ہم ابھی اپنی جو خدمت ہے قوم کی وہ بڑے اللہ کے فضل و کرم سے دیانتداری کے ساتھ کر رہے ہیں، بڑی محنت کے ساتھ کر رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ترقی کی اب یہ جو ماشاءاللہ سپیڈ ہے اس کو اور زیادہ تیز کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں اب جب یہ چیک اپ کراؤں گا تو انشاءاللہ اور بھی دوگنی سپیڈ سے ہم کام کریں گے تاکہ پاکستان کے مسائل کو ہم حل کر سکیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر 3 مہینے کے بعد کوئی نہ کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جس سے آپ کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایوری 3 منتھ کچھ عناصر سازش کرتے ہیں ود ان کنٹری، دھرنوں کی سیاست۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حالات پاکستان کے لیے مناسب نہیں ہے، جو خصوصی طور پہ جو سی پیک کا منصوبہ چل رہا ہے اور ایک وے فارورڈ ہمیں مل رہا ہے، اس صورتحال میں ان عناصر کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ ایک آدھ صاحب جو ہیں وہ ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، بلکہ موقع کی تاڑ میں رہتے ہیں، اور چاہے جائے کہ وہ ایک پاکستان کے اندر کنسٹرکٹیو اور تعمیری کام کریں، ملک کی ترقی میں ہاتھ بٹائیں، پاکستان کے اندر غربت کا خاتمہ کریں، پاکستان کے اندر بے روزگاری کا خاتمہ کریں، اور پاکستان کی ترقی میں وہ ہمارا ہاتھ بٹائیں، وہ ہمیشہ حکومت کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ آپ نے دیکھا 2014 کا سال آپ نے دیکھا کہ کتنا عرصہ وہ دھرنے دے کر بیٹھے رہے اسلام آباد میں، جس کا نتیجہ ان کے حق میں 0 نکلا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے حق میں صحیح نہیں نکلا، اور لیکن پاکستان کی ترقی کا راستہ روکنے کی انہوں نے پوری کوشش کی۔ ہم پاکستان کی ترقی کا راستہ روکنے کی کسی کو بھی انشاءاللہ اجازت نہیں دیں گے۔ اگر وہ موقع کی تلاش میں ہے تو انشاءاللہ نہ کوئی ایسا ان کو موقع ملے گا، اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ان عزائم میں وہ کامیاب ہو پائیں گے۔ جناب وزیر اعظم صاحب، ایک یہ ریکویسٹ ہے کہ جس طرح اپوزیشن اتنا شور مچا رہی ہے، کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے زیر نگرانی ایک پینل بنا دیا جائے جو کہ اس کی تحقیق کر کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے؟ میرا خیال ہے کہ ابھی چودھری نثار علی خان نے ابھی پریس کانفرنس کی ہے اور آپ نے سنی بھی ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کا جو نقطہ نظر ہے انہوں نے اچھی طرح سے بیان کر دیا ہے۔ سازش کی جا رہی ہے حکومت کو شاید ڈیریل کرنے کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی آرگنائز سازش ہے جس کے تحت مختلف کریکٹرز کو رول آؤٹ کیا گیا ہے؟ یہ اس طرح کی نیگیٹو یا منفی جو کردار ہے وہ پاکستان کے کسی بھی سیاستدان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ یہ کرے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بھی ایسا ایشو کھڑا کر کے تو پاکستان کی ترقی
کا راستہ روکنے کی تو کوشش نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی ہم ایسا ہونے دیں گے۔ بات سنیں، ہم بڑی بردباری کے ساتھ، صبر تحمل کے ساتھ اور ایک جمہوری روایات کو اور زیادہ آگے بڑھانے کی خاطر ہم نے 2014 کا بھی جو ہے وہ تماشا برداشت کیا جو دھرنا تھا، اور اب بھی جو وہ کہہ رہے ہیں وہ سب کچھ ہم خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کر رہے ہیں، لیکن ان کو کم از کم اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرتے۔ زرداری صاحب کے ساتھ خاص کر کوئی ملاقات کا ارادہ ہے جی زرداری صاحب کے ساتھ آپ کا مفاہمت کی پالیسی کے تحت؟ جی زرداری صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا ایک اچھا تعلق رہا ہے، اور دیکھیں میں آپ کو یہ بات ایک بتاؤں کہ آج اس تعلق کی یاد نہیں آ رہی کہ آج ہمیں کوئی ایسی ضرورت ہے اور ہم تعلق بنانا چاہتے ہیں۔ میں جب پرائم منسٹر بنا تھا تو سب سے پہلے بننے کے بعد میں اس وقت کے صدر جو تھے زرداری صاحب، ان کے پاس گیا تھا اور ان کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی، اور میں نے ان کو کہا، میں نے کہا کہ آپ کا جب ٹرم پورا ہوگا تو آپ بھی کائنڈلی میرے ساتھ کھانا کھائیے اور کھانا کھائیں اور ایک اچھی طریقے سے ہم رخصت کریں ہم آپ کو، اور آپ نے جو ہمیں ویلکم کیا ہے، انتخابات کے نتائج کو تسلیم کیا ہے، تو یہ اچھی روایت ہے، اس کو آگے بڑھانا چاہیے۔ ان کو ہم نے دعوت دی جانے سے پہلے، اچھی طرح سے ان کو رخصت کیا۔ یہ روایات میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے حق میں بہترین روایات ہیں، ان کو آگے بڑھانا چاہیے اور ان کو آگے بڑھانا چاہیے، اور اگر ان کو آگے بڑھانا ہی صحیح، انشاءاللہ پاکستان میں ڈیموکریسی، جمہوریت اور رول آف لا مضبوط ہوگا۔ تو میں تو اس بات کا بڑا مکمل حامی ہوں، اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا تو یہ تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے پچھلے کئی سالوں سے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب پچھلا دور تھا جب پیپلز پارٹی کا، ہم نے ایک دن بھی یعنی کہ گورنمنٹ کو گرانے کی کوشش نہیں کی، اور مجھے بہت سارے پوچھتے تھے پچھلے کئی سالوں سے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب پچھلا دور تھا جب پیپلز پارٹی کا، ہم نے ایک دن بھی یعنی کہ گورنمنٹ کو گرانے کی کوشش نہیں کی، اور مجھے بہت سارے پوچھتے تھے، اینکر حضرات بھی پوچھتے تھے کہ کب آپ استعفے دے رہے ہیں۔ ہم نے کوئی استعفوں کی سیاست نہیں کی۔ یہ پاکستان اب ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے، اور آگے لے جانے کے لیے ہم سب کو مل کے چلنا ہوگا، اور یہ جو تھوڑی سی ذرا اممیچور قسم کی جو پالیٹکس کرنے والے جو لوگ ہیں، وہ ان کو بھی جلدی میرے خیال سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو کر رہے ہیں وہ غلط کام کر رہے ہیں۔ سازشوں کا جو کے اوپر جو مازار گھر میں شامل نہیں ہوں گے، آپ اس کو کیسے دیکھیں؟ جی، پیپلز پارٹی نے کہا کہ اگر رائے بینٹ پہ مارچ ہوا وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے، دھرنا نہیں دیں گے، آپ اس کو کیسے دیکھیں؟ پیپلز پارٹی نے اگر یہ کہا ہے کہ ہم شامل نہیں ہوں گے تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، اور میں اس بات کی قدر کرتا ہوں، اور انشاءاللہ یہی اگر رویہ رہا تو انشاءاللہ پاکستان کی ترقی کا راستہ پھر روکنا کسی کے لیے بھی بڑا مشکل ہو جائے گا، اور یہ صاحب جو اپنے آپ کو آئسولیٹ کر رہے ہیں یا اپنے آپ کو اکیلا کر رہے ہیں۔ میاں صاحب، ایک جو افواہوں کا بازار ایک گرم ہو گیا، پیچھے طرح طرح کی کہانیاں آ رہی ہیں کہ آپ گئے ہیں، آپ واپس نہیں جائیں گے، پھر کہا گیا کہ کوئی اور وزیر اعظم آ رہا ہے، پھر کہا گیا کہ پتہ نہیں کیا کیا ہونے جا رہا ہے۔ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، مطلب یہ جو افواہیں کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کی واپسی بلکہ کوئی یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جی لندن شاید اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے گئے ہیں۔ اگر معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے مجھے اگر میں یہاں آیا تو مجھے تو پیناما جانا چاہیے تھا، لندن تو نہیں آنا چاہیے تھا۔ آپ کو تیسری شادی کا مشورہ آپ دیں گے تاکہ ذرا ٹھنڈے ہو جائیں؟ ان جواب نہ ہمیں کبھی دیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کبھی کوئی ذاتی معاملہ آتا ہے ہم اپنے سارے کولیگز کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ ذاتی معاملے پہ کسی قسم کی بات نہیں کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے
آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، یہ کہنا ہے وزیر اعظم نواز شریف کا، جو کہ لندن میں اپنی رہائش گاہ کے باہر میڈیا سے بات کر رہے تھے، اور اس موقع پر انہوں نے کہا، پیناما لیکس کے ایشو پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کسی بھی جگہ پر کوئی بھی غلط کام نہیں ہوا، قوم کی خدمت دیانتداری سے کر رہے ہیں، چاہتے ہیں پاکستان ترقی کرے۔ جبکہ عمران خان سے متعلق انہوں نے کہا کہ ایک آدھ صاحب موقع کی تاڑ میں رہتے ہیں۔ ہم نے وہ کچھ کر جانا ہے انشاءاللہ جس کا یہ تصور بھی نہیں کر سکتے، اور اس پہ کام بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے۔ یہ بجلی کے کارخانے تیزی کے ساتھ تکمیل کے مراحل میں ہیں۔ ابھی میں نے پرسوں جو پیر کا دن تھا، میں نے تھر جانا تھا، تھر جو سندھ کے اندر جہاں کوئلہ نکل رہا ہے، اور جہاں پہ اب کوئلے پہ مبنی وہاں پاور پلانٹس بنیں گے انشاءاللہ۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ پاکستان کا اپنا کوئلہ بجلی بنانے کے لیے استعمال کیا جائے گا، یہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ تو یہ تو ایک گیم چینجر تھا، گیم چینجر۔ اور انشاءاللہ بھی میں جاؤں گا، اللہ کے فضل سے میں تھر بھی جاؤں گا، اور مجھے چیف منسٹر سندھ نے اس جو ہے نا وہ انہوں نے شامل ساتھ ہونا تھا میرے، لیکن انشاءاللہ بہت جلدی اپنے 2018 کا الیکشن کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایم ایل این کی ایک دفعہ پھر گورنمنٹ دیکھ رہے ہیں آپ 2018 کے الیکشن؟ یہ تو ہماری جو نظر ہے وہ ان تمام منصوبوں کی تکمیل میں ہے کہ یہ جلدی ہوں اور ملک کے اندر خوشحالی آئے۔ اور آج کل آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ گیس 100% انڈسٹری کو جو ہے وہ دی جا رہی ہے، اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ انڈسٹری کے اوپر نہیں لاگو ہو رہی، اور جو ابھی جو 4-5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جو گھروں میں ہوتی ہے، تو انشاءاللہ یہ 2018 تک یہ بھی بند ہو جائے گی۔ تو یہ اگر جب بجلی آئے گی، چہل پہل ملک میں ہوگی، انڈسٹری چلے گی، روزگار لوگوں کو ملے گا، ایکسپورٹس بڑھیں گی، ہماری پروڈکشن ملک کے اندر بڑھے گی، چیزیں سستی ہوں گی، روزمرہ کے استعمال کی چیزیں سستی ہوں گی، بہت فائدے ہیں۔ اور اتنا فائدہ ہے کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ایک وہ حکومتیں جو پاکستان میں بجلی کی قلت پیدا کر کے چلی گئیں، ایک یہ حکومت ہے جو اس قلت کو ختم کرنے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے۔ تو بھائی بڑا زمین آسمان کا فرق ہے۔ 2018 کا الیکشن آپ کا ہوگا اگر یہ چیزیں کمپلیٹ ہو جائے، کہا جا رہا ہے اسی وجہ سے آپ کا راستہ بھی روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ہم کام کر رہے ہیں تو ملک کے لیے کر رہے ہیں، بھی آپ کو بھی خوش ہونا چاہیے۔ آپ کس بات پہ خفا ہیں کہ اگر ایک حکومت کام کر رہی ہے، اس کا فائدہ پاکستان کے 20 کروڑ عوام کو پہنچ رہا ہے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ کو تو حکومت کو موقع دینا چاہیے۔ اور میں آپ کو یاد کراؤں، آپ کی میری سٹیٹمنٹس آن ریکارڈ ہیں، شاہ صاحب ریکارڈ ہیں، کہ میں نے یہ کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کے جب میں لیڈر دی اپوزیشن تھا، یہ 2008 سے لے کے تو 2013 تک کی بات ہے، میں نے کہا کہ اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ پرفارم کرتی ہے، ڈیلیور، تو میں مکمل طور پہ سپورٹ کروں گا۔ مجھے ملک کی ترقی چاہیے، مجھے اپنا اقتدار عزیز نہیں ہے، پاکستان کی خوشحالی عزیز ہے، اور اگر یہ پاکستان کو خوشحال بناتے ہیں تو میں تو یہ، اور اس کی بنا پہ اگلا ٹرم بھی جیتتے ہیں، تو مجھ سے زیادہ خوش اور کون ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی ترقی ہو رہی ہے۔ ایجنٹ پکڑے جا رہے ہیں پاکستان میں، کیا مودی پاناما لیکس کے بعد جو ہے وہ اسٹوری راک ایجنٹ کی وہ دب گئی ہے، اس کے معاملے کچھ وضاحت کریں کہ کیا آپ نے انڈیا سے بات کی؟ اس کا کیا ریلیشن شپ ہے؟ جو ایک وہ تو سب واقعہ قوم کے سامنے آ گیا ہے، اور ہندوستان کا جو تھا وہ جو سپاہی تھا وہ پکڑا بھی گیا، اور لیکن ہم اس کے باوجود چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ یہ جو معاملات ہیں ایک دوسرے ملک کے اندر دخل اندازی کے یا اور جو اپنے مفاد حاصل کرنے کے، یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے، اور پاکستان اور ہندوستان جو اپنے معاملات کو ریزالو کریں، کشمیر کا مسئلہ بھی ریزالو ہو، اور دونوں ملک ایک اچھے ہمسایوں کی طرح سے آگے بڑھیں۔
वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लंदन में अपनी रिहाइशगाह के बाहर गुफ्तगू कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात की है। उन्होंने पनामा लीक्स का भी जिक्र किया। खुशगवार मूड में दिखाई दे रहे थे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, जो कि इलाज की गर्ज से लंदन पहुंचे हैं, और उन्होंने बताया कि इलाज के लिए ही वो लंदन आए हैं। जब उनसे सवाल किया गया कि ये क़यास आराइयाँ की जा रही है, कहा जा रहा है कि आप कुछ पनामा लीक्स के इशू के बाद मामलात हल करने के लिए लंदन गए हैं, तो नवाज शरीफ ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर मामलात ही हल कराने थे या कल हल करने थे तो इसके लिए तो उन्हें पनामा जाना चाहिए था। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इमरान खान का नाम लिए बगैर जिक्र किया और कहा कि एक आध साहब मौके की ताड़ में रहते हैं, बजाय इसके कि वो तरक्की में हाथ बटाएं, वो हमेशा हुकूमत को परेशान करने की कोशिश करते हैं, धरने देकर बैठे रहते हैं, लेकिन इन धरनों का नतीजा उनके हक में सिफर निकला। तरक्की का रास्ता रोकने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लंदन पहुंचे हैं और वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है।